مجھے علامہ اقبال سے بہت عشق ہے، اور ان کا کلام پڑھ کے حیرت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انہوں نے شاعری کی اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، اور یہ ملک پورے کا پورا انگریزوں کے قبضے میں تھا، اور اس غلامی کے دور میں ایسی آزاد شاعری، وہ آج آزاد دور میں بھی ایسی آزاد شاعری وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو بھی شخص اقبال کو پڑھتا ہے سنجیدگی سے، اس کو جس کا جو ہے وہ دین کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو، تو وہ بہت زیادہ یعنی سمجھے کہ الہامی طور پہ اس کو مانتا ہے کہ یار یہ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے، اور وہ شاعری کہیں پہ بھی قرآن اور حدیث اور ہمارے دین سے باہر نہیں نکلتی۔ کئی نظمیں علامہ اقبال کی ہیں طویل جو بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کے اندر بہت بڑا میسیج ہے۔ تو میں نے جب اقبال کا مطالعہ شروع کیا تو کچھ دن مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی کچھ نظمیں تو بہت مشہور ہیں، جیسے مسجد قرطبہ ہے، ساقی نامہ ہے، شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ تو یہ وہ نظمیں جو نہ صرف یہ کہ ہماری صورتحال ہے دنیا میں اس کو ظاہر کرتی ہیں، بلکہ ایک عزم کا اور ایک جد و جہد کا اور آگے بڑھنے کا پیغام بھی دیتی ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ علامہ اقبال کی شاعری لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو دل بھی چاہتا ہے ان کا کہ پڑھیں، لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ وہ الفاظ اقبال کے وہ مشکل ہیں، اردو بھی پہلے زمانے کی ہے، تو وہ ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا علم ہونا چاہیے چیزوں کا، اردو بہت زیادہ اچھی آنی چاہیے۔ تو چونکہ لوگوں کی اردو بہت اچھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اقبال کو چاہنے کے باوجود اقبال کو پڑھنے میں تھوڑا گھبراتے ہیں۔ تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ اس کو کچھ آسان کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ اقبال کی شاعری کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو یہ شو بھی کرنا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں اقبال کو سمجھتا ہوں، تو آپ الٹے سیدھے جعلی اشعار جن کا اقبال سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ تھرڈ کلاس اشعار، وہ بھی نیچے علامہ اقبال لکھ کے یا علامہ اقبال کی تصویر لگا کے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر ذلیل ہوتے ہیں جو لوگ جانتے بولتے ہیں بھائی یہ کیا جعلی اشعار ہے، اقبال کے جعلی اشعار۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو جعلی اشعار جو ہے وہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ بھئی اقبال کے نہیں ہیں، تو وہ اس سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اقبال کی اصلی شاعری کیا ہے۔ اصلی شاعری تو ہے، آپ کلیات اقبال خرید لیں، شاعری تو مل جائے گی، لیکن کلیات اقبال کو پڑھنے کے لیے وہ ایک خاصا علم کی ضرورت ہے۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ اقبال کے کلام کو ہم اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی قابل فہم ہو جائے اور اس کو وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چونکہ میں فلم اور فوٹوگرافی سے میرا تعلق ہے، فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں، ڈاکیومنٹری فلمیں بھی بناتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اقبال کی شاعری کو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹری یا فلم کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جس میں اشعار کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مناظر چلیں کہ وہ دیکھنے والے کو منظر کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ اقبال اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ تشریح جو ہے وہ الفاظ کے بجائے تصویر کے ذریعے تشریح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو علامہ اقبال کی سب سے مشہور نظم ہے مسجد قرطبہ، جس کو اردو ادب کا تاج محل کا خطاب بھی ملا ہوا ہے، تو میں نے وہ نظم اٹھائی اور اس کو میں نے سمجھ کے اور ان اشعار کے مختلف ٹکڑے کر کے اور ہر ٹکڑے کے حساب سے امیج ڈیزائن کی یا امیج ڈاؤن لوڈ کی، اور ان امیجز کو جوڑ کے ان کے اوپر وہ شعر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، بہت خوبصورت آواز میں ریکارڈ ہوئے ہوئے بھی وہ اشعار چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مناظر بھی بدل رہے ہیں۔ یہ میں نے بنانا شروع کیا، اور کچھ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، انہیں جب دکھایا کہ اس طرح کام کر رہا ہوں تو وہ بھی بڑے متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ بہت عمدہ کام ہے، اس کو ضرور ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں منیب اقبال، ان سے بھی میری دوستی ہے، کبھی کبھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے، ان کو بھی میں نے بتایا، وہ بھی بڑے خوش ہوئے۔ ابھی وہ کام میں کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک دن صبح سحری کر کے میں نماز پڑھ کے میں کچھ دیر کے لیے سویا، تو میں نے دیکھا ایک عجیب سا خواب۔ وہ دیکھا کہ کوئی بہت بڑا ہال ہے جس میں لگتا ہے کہ کوئی سیمینار، کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس میں آئے ہوئے ہیں، اور اس پروگرام کے دوران چائے کا وقفہ ہے اور لوگ مختلف ٹولیوں میں کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک طرف کھڑا ہوا ہوں، تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ منیب اقبال جو ہے وہ ہال میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میں کھڑا ہوں، تو وہ ایک دم ایک ٹولی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں اس ٹولی کی طرف، تو اس میں علامہ اقبال بھی کھڑے ہوئے،
میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ علامہ اقبال بھی یہ کہاں سے، علامہ اقبال کیسے یہاں ہیں؟ تو وہ منیب اقبال سیدھا جاتا ہے اس کی طرف اور علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب آئیے میں آپ کو عبید اللہ کیہر سے ملواتا ہوں۔ تو علامہ اقبال اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ جو ہم نے ان کی تصویروں میں دیکھا ہے، وہ یوں پلٹ کے میری طرف دیکھتے ہیں تو وہ کچھ کہتے کچھ نہیں ہیں، اور منیب اقبال کے ساتھ چلتے چلتے میری طرف آتے ہیں، میرے پاس آ کے میرے برابر میں کھڑے ہو کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور ایک دو لوگوں کو اور بھی اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی میرے برابر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ 4-5 افراد کا گروپ بن جاتا ہے۔ اسی وقت ایک فوٹوگرافر بھی آتا ہے اور سامنے آ کے اور اس گروپ کی تصویر لے لیتا ہے۔ جیسی وہ تصویر لیتا ہے اسی وقت خواب ختم ہو جاتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اٹھا، میں نے کہا، پہلے تو میں نے ایسی سرسری سے لیا، پھر میں نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے، علامہ اقبال زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح نظر آئے خواب میں، اور وہ اس طریقے سے منیب اقبال نے آ کے ان سے کہا کہ میں عبید اللہ کیہر سے ملواتا ہوں۔ پھر میں نے پہلے تو سوچا کہ جو کہ میں کام کر رہا ہوں اقبال کی نظموں پہ، تو اس لیے چونکہ خیالات پہ چھایا رہتا ہے تو آئے، لیکن یہ کہ کام تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اقبال پہ، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، میں تو ایک معمولی سا کام کر رہا تھا۔ میں نے پھر منیب اقبال کو فون کیا اور میں نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے میں نے خواب دیکھا ہے آج صبح، اور اس میں علامہ اقبال ان سے میری ملاقات ہوئی اور اس طریقے سے خواب ہوا۔ تو وہ منیب اقبال بڑا خوش ہوا، کہنے لگے ایک بات ضرور یاد رکھیے گا اس میں۔ میں نے کہا؟ میں نے آپ کو ملوایا اقبال سے، میں نے آ کے ملاقات کروائی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی آپ کا بڑا شکریہ۔ تو بہرحال وہ خواب بڑا میرے لیے مبارک ثابت ہوا، نہ صرف یہ کہ وہ علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ جو ہے بنائی، وہ بہت زیادہ چلتی ہے مختلف جگہوں پہ، اس کے حوالے سے لیکچر دینے کے لیے بھی میں جاتا ہوں، فیس بک پہ بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مزید علامہ اقبال کی نظمیں، ساقی نامہ کو میں نے ویژولائز کیا، شکوہ کو کیا، خضر راہ کو کیا، اور ابھی مزید کام جاری ہے۔ تو اس کام کے برکت کی وجہ سے علامہ اقبال میرے خواب میں آئے، یہ میرے لیے ایک بہت بہترین واقعہ ہے جو ساری عمر میں اس پہ خوش رہوں گا۔